کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ہے وہیں بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ. یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے. بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق. ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے. اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو؟ وہ جب فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے.
تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہلُلّہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے۔ بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت بولو نا بھائی ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا، فلاں پیسہ اچھا، فلاں کی گاڑی اچھی، فلاں کی بلڈنگ اچھی، فلاں کا پلاٹ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا، اسلام آباد کی رہائش اچھی، تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں۔ او بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا، ہم اور آپ کس کھیت مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بات میں بتا رہا ہوں، بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا، بحریہ ٹاؤن میں تھاٹ، تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا، رشتے خود آئیں گے، دھکے دے دے کے آئیں گے، ہٹو بھائی۔ آپ کے لیے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا؟ کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا۔ استخارہ نہیں نکالو، پیسے نکالو، پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو، صبر کرو، اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو صبر کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، 4 شادیاں کرنی ہے، لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں۔ کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں، شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی، تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد، یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں۔ اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا۔ کیسی ایڑیاں رگڑو، یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں۔ کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت، کیسے پٹختی ہے موت۔ اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں الکلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
محمد معاذ بہاول نگر سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور روزہ مبارک پر پڑھا جانے والا سلام خود سنتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سنتے ہیں؟ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی دور سے نبی پر درود پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہے، تو فرشتے وہ درود نبی پر پہنچاتے ہیں، اور جب نبی کے قریب، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام پڑھتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس سلام کو سنتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے۔ اس پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں نبی کی قبر پہ ہزاروں لوگ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، تو کیا سب کا سلام سنتے ہیں، سب کو جواب دیتے ہیں؟ بھائی یہ معجزہ ہے۔ برزخ کے حالات کو آپ دنیا کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں، یہاں ٹائم کے یونٹ الگ ہیں۔ تو جب حدیث میں ایک چیز ہمیں بتا دی تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جب نبی کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو آپ بنفس نفیس سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے قبر کے دور سے تو فرشتے وہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں آئرلینڈ میں ایک مسجد نے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنے کا اعلان کیا، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں اختلافی مسئلہ ہے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھنا، تو حالت اقامت میں تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ مسافر جب آپ سفر میں ہوں تو پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک جائز ہے سفر کی حالت میں کہ آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے سفر میں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ مغرب کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے اس بارے میں انشاءاللہ ایک بہت جلد ایک کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں، پورے ریفرنسز کے ساتھ اس مسئلے کو مدلل بیان کروں گا کہ مغرب کو آپ نے ڈیلے کیا عشاء کے قریب، عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ نے مغرب پڑھ لی، تھوڑا سا آپ ٹھہرے اور پھر عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی آپ نے عشاء پڑھ لی، تو یہ جائز ہے۔ اور یہ صرف سفر میں جائز نہیں ہے حناف کے نزدیک، حضر میں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو اس طرح کر سکتے، جیسے بیمار آدمی ہے اس کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، تو وہ اس طرح سے ظہر عصر کو بھی جمع کر سکتا ہے اور مغرب عشاء کو بھی۔ تو اس بارے میں احناف کا جو موقف ہے دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے سوائے حج کے موقع کے۔ تو حج میں جو ہے نا وہ تو ظہر کے ساتھ ہی عصر اور مغرب کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کبھی بھی دو نمازیں آپ نے اکٹھی نہیں پڑھی ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اکٹھی ایسے کہ ظہر کو عصر کے وقت کے اندر لے گئے ہوں یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا ہو ظہر کے وقت میں ہی، اس طرح اکٹھی نہیں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیث بھی بیان کی ہے، تو ایک طرف عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے نہیں پڑھی کا مطلب یہ کہ ایسی اکٹھی کہ ظہر کو عصر کے وقت تک لے گئے، یعنی وقت کے اندر داخل کر دیا، یا عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا، ایسا نہیں اکٹھی کی۔ ہاں ایسے ہی اکٹھی کی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا، عصر کے قریب لے گئے اور ظہر کے ساتھ عصر، یعنی ظہر آخری وقت میں پڑھی اور پھر عصر کا وقت داخل ہوتے ہوئے عصر پڑھ لی، اور مغرب کو عشاء کے قریب لے گئے اور مغرب پڑھی، تھوڑی دیر ٹھہر کے فوراً عشاء پڑھ لی۔ تو بخاری کی حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، بعد میں باقاعدہ میں انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہ اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ مماتی ہیں۔ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کا قائل ہوں، برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس حیات کا آپ کے جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے، بہت قوی نوعیت کا تعلق ہے، اور اس طاقتور تعلق کی وجہ سے ہمارے بعض اکابر نے اس کو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہے وہ برزخی ہی حیات، اور یہی ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور یہی المحند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو جو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا گیا ہے وہ مجازن تعبیر کیا گیا ہے، یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، ورنہ اصل میں وہ برزخی حیات ہے، لیکن اس کا اس جسد اطہر سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں دنیا سے، اب اس تعبیر کو آپ حیاتی کہیں مماتی کہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہی عقیدہ ہے جو المحند المفند کا ہے، اور وہی میرا عقیدہ ہے جو اکابر علماء دیوبند کا ہے، وہی عقیدہ، اور وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا کہ برزخی حیات ہے، بہت طاقتور ہے، اور اس برزخی حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے۔ کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا شہداء کے بارے میں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو انبیاء کی حیات تو شہداء سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اس زندگی کو زیادہ ایکسپلین کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو اس سے آگے ہمیں اس میں بڑھنا نہیں چاہیے۔ میری بیٹی جب بھی قبرستان سے گزرتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی ہضم نہیں کر پاتی، میں کیا کروں؟ دیکھیں بعض دفعہ نا بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ جتنی بھی خوف والی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ہی پڑتی ہے، جو بڑے ہو کر پھر قائم رہتی ہے۔
بعض دفعہ بچے اس مجلس میں ایسی مجلس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہاں موت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مردوں کا، چڑیلوں کا، جنوں کا، بھوت کا، تو بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ قبرستان سے گزر نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بچپن میں یہ بھگت چکا ہوں۔ ہم اسکول میں کلاس فیلوز تھے، جو کچھ دوست ہیں نا، ہمیں مردے اور یہ باتیں جن چڑیل کا کر کے بہت ڈراتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے مجھ میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا 9-10 سال کی عمر میں کہ میں کسی مردہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور میں قبرستان سے گزر نہیں سکتا تھا، میری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے خود اس کا علاج کیا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایب نارملٹی کی طرف میں جا رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا، اس موضوع پہ سوچنا چھوڑ دیا، کچھ وقت کے لیے قبرستان سے گزرنا چھوڑ دیا، میتوں کو، مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بالکل دماغ سے جو ہے وہ نکل گیا اور میں نارمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے قبرستان جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مردے بھی بہت دیکھے ہم نے تو۔ لیکن یہ بچپن میں جو ہے نا بچوں کو ڈرانا، جن چڑیل بھوت، آج کل مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، جن بابا آئے گا بہو بہو کر کے ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، بہت ڈینجرس ہے یہ۔ بچوں کو راتوں میں بہادر بنائے، بولے کچھ نہیں ہے، کوئی جن چڑیل بھوت نہیں ہے، چل نکل، شاباش جا یہ دکان سے فلاں چیز لے کر آ، رات کو نگرانی بھی کریں، کوئی چور ڈاکو نہ اچک لے اس کو۔ تو بچوں کو بہادر بنانا چاہیے۔ ہماری مائیں الٹا بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، دوست احباب ڈرا رہے ہوتے ہیں، جن چڑیل کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں کے بچے، ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ وہاں کے بچے جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ گورے ان کو جن چڑیل بھوت بتاتے نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی بچی جو قبرستان سے گزرتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اس کے وہ ایک لاشعور میں خوف بیٹھ چکا ہے اس کے، تو اب اس کو نارمل روٹین میں خوش رکھیں، آپ یہ نہ گزاریں قبرستان سے اس کو، تاکہ وہ اس کو یادیں بالکل ختم ہو جائیں اور قبرستان کو ایک نارمل اسپیس سمجھنا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ گورکن جو ہے، ان کی جو زندگیاں قبرستانوں میں گزرتی ہیں۔ میں نے گورکن سے انٹرویو لیا، وہ 20 سال سے قبرستان میں ہی سوتا ہے، قبرستان میں ہی اٹھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی چڑیل بھوت دیکھی؟ کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، نہ چڑیل نہ بھوت۔ تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے لیے نارمل ہے۔ تو زندہ سے تو انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مردہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ڈریں تو زندہ سے ڈریں، کوئی مار نہ دے، کوٹ نہ دے، گالی نہ دے دے۔ جب مر گیا تو بیچارہ وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کیا بگاڑے گا وہ۔ لیکن ہمارے یہاں زندہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، مر جائے تو اس کے کپڑے بھی نہیں پہنتے مردہ کے، اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتے، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ تو اب بچی کا حل یہی ہے، نفسیاتی کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، جو سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکولوجسٹ ہو، اس کو بھی دکھائیں آپ، تو وہ انشاءاللہ اس میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور فی الحال کچھ وقت کے لیے قبرستان اور قبر کی باتیں اور موت کی باتیں اور جن چڑیل کی باتیں اس کے سامنے چھوڑ دیں، قبرستان سے گزارے بھی نہیں اس کو، تو نارمل کنڈیشن میں انشاءاللہ آ جائے گی اللہ نے چاہا۔ اور صحت کا بھی خیال رکھیں، اس کا جسمانی صحت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کمزور لوگوں کے دل میں خوف جلدی بیٹھتا ہے، طاقتوروں کے دل میں خوف نہیں بیٹھتا۔ باقی کسی عامل کے پاس لے گئے تو پھر میں لکھ کے دے دوں آپ کو، زندگی بیڑا غرق اس بچی کا۔ کسی اگر روحانی عامل کے پاس لے گئے نا علاج کے لیے، تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوگا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی وہ، لیکن پھر آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق۔ ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے کبھی نکلو گے نہیں، پھر یہی ہوگا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا، یہ اسی میں زندگی، ایسی نحوست اس کی آتی ہے، زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ کیا کنواری لڑکیاں مہندی لگا سکتی ہیں؟ جی لگا سکتی ہیں۔ میرا دوست ماضی میں کی گئی چوریوں اور فراڈ کی رقم صدقہ کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا جو وہ گھر میں ماں باپ کو پیسے دیتا ہے اس میں صدقے کی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اگر ماں باپ، یعنی یہ جو صدقہ واجبہ ہے اولاد کو اور ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا، ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو دیں، اور ثواب کی نیت کے بغیر۔ لڑکیوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جوان لڑکی کو افضل ترین عمل یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ کرے، جیسے کہ امہات المومنین پردہ کیا کرتی تھی، چہرہ بھی چھپاتی تھی، ہاتھ بھی چھپاتی تھی۔ اسی طرح عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا علماء صلحاء جو بڑے لیول کے علماء صلحاء ہیں، ان کے گھروں میں ایسا ہی پردہ ہے، اور یہ شریعت میں اس کو مخدرات کہا جاتا ہے، بہت سخت پردہ۔ تو پردہ لڑکی جتنا زیادہ کرے گی شریعت میں وہ قابل تعریف ہے، تو مکمل اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ باقی گنجائش کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کا پردہ اگر وہ نہیں کر سکتی تو پھر گنجائش والا معاملہ کیا ہے کہ بھئی چہرہ اور ہاتھ، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ راجح قول کے مطابق، دلیل کے لحاظ سے جو قول مضبوط ہے وہ تو یہی ہے کہ عورت چہرہ اور ہاتھوں کا پردہ لازمی کرے۔ لیکن جیسے اب کوئی بالکل ہی ایکٹریسز ہوتی ہیں، بالکل ہی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ دین کی طرف آنا چاہتی ہیں، تو وہ ایک دم اس ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتی، تو ان کو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی اس میں اختلاف ہے چہرے اور ہاتھ کے پردے میں، تو مجبوری میں آپ چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہیں۔ یہ لیکن ہماری رائے میں یہ دلیل کے لحاظ سے کمزور قول ہے، اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔
لیکن بہرحال سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اتنی بھی گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو بھائی فل پردہ نہیں کیا تو اختلاف سے فائدہ اٹھا لیا فقہا کے اختلاف سے, تو یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے. اگر اتنا بھی نہیں کرتی تو پھر وہ تو ناجائز بالکل صریح حرام ہے, جیسے سر کے بال کھولنا, گردن کا پردہ نہ کرنا, کلائیاں کھولنا غیر محرم کے سامنے, یہ تو بالکل حرام درجے میں آتا ہے. تو دو پردے ہیں, یا تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپائے, یہ افضل ہے, اور دوسرا پردہ یہ کہ اسکارف لے لے, پورا جسم ڈھکا ہوا ہو, صرف ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں. تو یہ ان خواتین کو اس کا مشورہ دیا جاتا ہے جو مکمل پردہ نہیں کر پاتی, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو اس عزیمت پر عمل نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بے پردہ ہو جائیں, تو ان کو گنجائش کا پہلو اس میں دیا جا سکتا ہے. میرا دوست, اچھا یہ ہو چکا. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں پردہ کرتی ہوں, اب میری شادی ہونے والی ہے اور میرے والدین مجھے فورس کر رہے ہیں کہ میں اپنی شادی میں پردہ نہیں کروں کیونکہ سسرال والوں کو برا لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضد نہیں کرو, اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ اچھا رشتہ پھر نہیں ملے گا. سسرال والوں نے مہنگی فوٹوگرافی کا بھی انتظام کروایا ہوا ہے, سسرال والوں کو پردے کا پہلے بتایا ہوا بھی تھا. میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد پردہ کر لینا, رہنمائی فرمائیں. بے پردگی تو ناجائز ہے بھائی, دیور کے سامنے آنا اور دلہن کی تصویریں پھر ساری دنیا میں وائرل ہوتی ہیں, یہ تو ناجائز ہے. تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے آپ کو اچھے سسرال کی ضرورت ہے تو سسرالیوں کو بھی اچھی بہو کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آپ کو عزیمت کا اظہار کرنا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں بھائی میں پردے دار ہوں. ابھی آپ نے جو اپنا امیج دکھا دیا تو سسرال اسی طرح سے آپ کو ڈیل کرے گا. ابھی آپ ان کی باتوں میں آ کے بے پردہ ہو گئی اور شادی ہو گئی تو پھر ساری زندگی کے لیے ایک مصیبت ہی ہے. تو عزیمت کی بات یہی ہے کہ آپ ڈٹ جائیں پردے پہ کہ بھائی میں پردہ کروں گی. تو ان کو رشتہ کرنا ہوگا کریں گے, نہیں تو ان کو کوئی ماڈرن بہو ملے گی, پھر وہ جو ماڈرن بہو ان کے چپت لگائے گی. اور کیونکہ جو ماڈرن بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں پھر ہر لحاظ سے ماڈرن ہے, وہ پھر کہیں بھی شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتی ہے جاؤ تم ساس کیا ہوتی ہے, واٹ از ساس, کوئی میرے پر خدمت لازم نہیں ہے, کوئی وہ میں ماڈرن ہوں. ماڈرن تو پھر ماڈرن ہوتے ہیں نا, میں کیا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. آپ ڈٹ جائیں, اور شریعت اللہ رسول پہلے ہیں, ماں باپ اور سسرال بعد میں ہے. آپ بدتمیزی کسی سے نہ کریں. آپ اپنی ساس کو کہہ دیں ایکسکیوز کر کے کہ دیکھیے میں آپ میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن دیکھیے اللہ پہلے ہے اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گی, آپ کے بیٹے کی بھی خدمت کروں گی, ایک اچھی بہو بن کے دکھاؤں گی, لیکن پلیز آپ مجھے اس میں فورس نہ کریں, مجھے پردہ کرنے دیں, تمیز سے بات کریں, دھمکیاں نہ دیں. تو امید ہے بہت سارے مسئلے تمیز سے الحمدللہ انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں. مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں آپ دھمکی پر آئے, بھئی میں تو کروں گی, تم نے روکنا ہے تو روک کے دکھاؤ. تو وہ ساس ڈر جاتی ہے کہ یہ ابھی ایسی تھڑیاں لگا رہی ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا کرے گی. تو تمیز سے آپ ان کو سمجھا دیں, لیکن اس میں آپ لچک پیدا نہ کریں. قمر بہاول نگر سے, میرے والدین میری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. رشتہ تلاش کرتے انہیں 6-7 سال ہو گئے, باہر سے کوئی رشتہ نہیں ملا, لیکن خاندان میں بھی رشتے ہیں, لیکن وہ میری شادی خاندان میں نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا ذہن خاندان میں ہی بن چکا ہے, اگر میں اپنے والدین سے علیحدہ ہوتا ہوں پھر ہی میری شادی ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. مہربانی کر کے مجھے اس کا حل بتا دیں. کر لیں شادی. آپ شادی کے بعد ماں باپ سے اکثر الگ ہی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو سارے اگر شادی کے بعد الگ نہ ہوتے تو آج جہاں آدم علیہ السلام کا گھر تھا نا, ہم سب وہیں رہ رہے ہوتے. تو اس بچے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, الگ ہوتے ہیں, تو فطرت ہے, نیچرل ہے یہ. تو شادی میں ماں باپ اگر رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو اس میں غلط کر رہے ہیں. وہ آج کل گناہوں کا خطرہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی بھی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, رشتے نہیں آ رہے, اسی وجہ سے نہیں آ رہے نا کہ ماں باپ اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرتے. تو آپ کر لیں, کوشش کریں, جہاں ماں باپ کہہ رہے وہاں کریں, نہیں مان رہے تو پھر کر کے بتا دیں ہو گئی ہے. اگر وہ الگ کرتے ہیں تو الگ رہ لیں آپ. البتہ ماں باپ سے تعلق قائم رکھیں, ان کا خرچہ پانی اٹھاتے رہیں, ان سے اخلاق سے ملتے رہیں, بس کافی یہی ہے. نکاح میں تاخیر نہ کریں. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے, سعودی عرب سے 50 گرام یا 100 گرام گولڈ لے کر انڈیا میں ہم جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اگر ایئرپورٹ پر کسٹم آفیسر ہم کو چیک نہ کرے اور ہمارے پاس گولڈ ہو؟ تو کیا سامنے سے جا کر اس کو بتانا ہے کہ میرے پاس گولڈ ہے, مجھ سے ٹیکس وصول کر لو؟ کسٹم والوں کی باتیں کسٹم والوں سے پوچھیں, یا آپ انہی سے پوچھیں. میرے بھائی یہ مسئلہ میں نہیں بتا سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تہجد کا کیا ٹائم ہے, کیا ہم سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو کسٹم والوں کا مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہے. اسمگلنگ تو ناجائز ہے کیونکہ غیر قانونی ہے, لیکن بعض اسمگلنگ کی صورتیں ایسی ہوتی ہیں گورنمنٹ خود کرنے دے رہی ہوتی ہے. وہ اوپر سے اس نے کہہ رہی ہوتی ہے انلیگل, لیکن گورنمنٹ خود کہہ رہی ہوتی ہے کرو. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے بھائی, آپ روک لو. ناجائز کام ہے تو آپ روک لو. تو لوگوں کو آزمائش میں آپ مت ڈالیں.
بعض दफ़ा बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही होती है, गवर्नमेंट को पता होता है, फौज को पता होता है, गवर्नमेंट के इदारों से रब्ता करो, वो कहते हैं करने दो, हमने जब हाथ खींचा हुआ है तो आप क्यों फतवे दे रहे हो कि नाजायज़ है। तो अब गवर्नमेंट ही उसमें चशम पोशी से काम ले रही होती है। फिर हम गवर्नमेंट से कहते हैं भाई जब आप फिर लीगल कर दो, कहते हैं नहीं लीगल नहीं कर सकते, वॉर्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट ने कागज़ में कुछ लिखे हुए होते हैं, अमली दुनिया में कुछ और होते हैं। तो उसमें हम फिर खुद फतवा देने के बजाय गवर्नमेंट पे ही डाल देते हैं कि भाई गवर्नमेंट से पूछो कि ये लीगल है या इलीगल है, अगर इलीगल है तो रोकते क्यों नहीं इसको। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि भाई कस्टम ऑफिसर रिश्वत लेके छोड़ रहा है, गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है, तो कस्टम में जो ऑफिसर है उसको पकड़ो ना फिर। तो ऊपर तक सबने इजाज़त दी हुई होती है। तो बहरहाल उसूली तौर पर तो मसला यही है कि जो काम गैर कानूनी है उसमें वो नाजायज़ है। शरीयत ने हुक्म दिया है कि हम जायज़ कामों में गवर्नमेंट को फॉलो करें, हुकूमत की नाफरमानी ना करें। लेकिन गवर्नमेंट ही के एटीट्यूड से पता चलता है कि गवर्नमेंट में कुछ कानून ऐसे होते हैं, लिखे हुए कुछ और होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ और होते हैं। तो फिर मुफ्ती उसमें फतवा नहीं दे सकता। मुफ्ती कहेगा भाई ये मसला आप गवर्नमेंट से ही पूछो, आप उनसे पूछो। हम तो एक उसूली बात करेंगे कि इलीगल काम मत करें आप, बस ये हम मसला यही है, इलीगल काम मत करें आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तहज्जुद का क्या टाइम है, क्या हम सोने से पहले पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब कम मिलेगा। ज्यादा सवाब जब ही है कि जब आप नींद करें, नींद से उठने के बाद तहज्जुद पढ़ें आप। पाकिस्तान से पूछा, मैं कुछ अर्से पहले अपनी कज़न से मोबाइल पर बात करता था, मैंने इससे मोहब्बत का इजहार भी किया और शादी करना चाहता था। इसने कहा ये ठीक नहीं है। इसने कहा मैं अपनी बहन को बताना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं, किसी को पता होना चाहिए। इसने जब अपनी बहन को बता दिया तो उसके बाद हमारी बातचीत ही बंद हो गई। फिर इस लड़की का रिश्ता किसी से तय हो गया। इसने फिर मुझसे रब्ता किया कि मैं इस रिश्ते से राजी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, मैंने इससे माजरत कर ली। फिर ऐसा मामला हुआ कि रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर इसी दौरान मुझे अल्लाह ने 4 माह तबलीगी जमात में कबूल कर लिया। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे दिल से इस हराम मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया, मेरे दिल से इसका ख्याल ख़त्म हो गया। फिर मैंने अल्लाह से अपनी शादी के लिए दुआ मांगना शुरू की और घर वालों को कहा कि आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें। 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, 6 जगह रिश्ता देखा है, कभी हमको कोई पसंद नहीं आता, कभी लड़की वालों को हम पसंद नहीं आते। अब ऐसे हालात हैं कि इस लड़की का वालिद फौत हो गया। अब सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि मैं इससे शादी कर लूँ। मेरे वालिदैन मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है मुफ्ती साहब, आपकी क्या राय है? अरे भाई पूरा खत लिख दिया आपने, मुझसे मसले पूछा करो, राय ना पूछा करो, मुझे क्या पता। हाँ, आजकल कज़न मैरिज का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है कि हिंदू लड़की का एक क्लिप नज़र से गुजरा, वो कह रही है मुसलमान लोग पहले वो लड़कियां अपने कज़नों को भाई बोलती हैं, फिर उनसे शादी कर लेती हैं। तो उस हिंदू लड़की की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि भाई बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, लोग नामहरमों को भाई बोल रहे होते हैं। जब भी कोई मर्द किसी लड़की से बात करता है, चाहे वो नामहरम ही हो, बिल्कुल अजनबी हो, उसको भी सिस्टर कह देता है वो। तो एक सिस्टर वो होती है जो सच्ची मुच्ची की सिस्टर होती है, एक सिस्टर वो होती है जो एहतराम में किसी को सिस्टर कहा जाता है। तो मुसलमान लड़कियां जब अपने कज़न को ब्रदर कहती हैं या भाई कहती हैं तो वो हकीकी मानों में भाई नहीं कहती, वो एहतराम में भाई कहती हैं। इसी तरह कज़न, मुसलमान जो कज़न है, जब वो अपनी फीमेल कज़न को कज़न बहन कहता है तो वो एहतराम में कहता है, हकीकत में सिस्टर नहीं कहता। तो आप देखें ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो जब भी लोग किसी मजमे से खिताब करते हैं तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह रहे होते हैं। तो क्या मतलब वो सारे ब्रदर बन गए हैं? क्या उनको विरासत में भी हिस्सा मिलेगा? क्या वो सारी लड़कियां बहनें बन गई हैं? क्या उनसे अब शादी नहीं हो सकती? तो लोग इस्लामी हकाम का इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि देखो मुसलमान जो है कज़न को पहले सिस्टर कह रहे होते हैं, फिर उसी से शादी कर लेते हैं। भाई सिस्टर कहते हैं, हकीकी मानों में सिस्टर समझते नहीं है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, तो कज़न के लिए वो जज्बात नहीं होते जो अपनी सगी बहन के लिए होते हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है, अब देखो ये साहब कह रहे हैं मुझे अपनी कज़न से इश्क हो गया। बहनों से कभी भी इश्क नहीं हो सकता इंसान को, तो कज़नों से तो होता है। हिंदू लोग खुद अपने गिरबान में झांक के देखें, ईसाई लोग खुद अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या अपनी हकीकी बहन और कज़न सिस्टर जो है, क्या दोनों के बारे में जज्बात एक जैसे होते हैं? अपनी हकीकी बहन को तो इंसान को कभी इस तरह का कोई ख्याल आ ही नहीं सकता कि उससे शादी का भी सोचे। कज़न के बारे में तो आते हैं ख्याल, तभी कज़नों में इश्क मुआशके के बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इसलिए इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, उसको पता है कि कज़न हकीकी बहन की तरह नहीं होती, और हकीकी बहन होती है जो जिसकी माँ भी एक हो, बाप भी एक हो, या माँ बाप में से माँ एक हो और बाप एक हो। तो जो जिसकी माँ और बाप में इश्तिराक होगा ना, तो वो हकीकी बहन कहलाती है। तो इसलिए इस्लाम दीन फितरत है। बाकी कज़न मैरिज पे जो बीमारियों वालों के एतराज़ात लोग करते हैं, आजकल इसको भी बहुत कर रहे हैं कि भाई इससे बीमारियां होती हैं। इसके मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि मेडिकल साइंस कहती है कि 35 साल की लड़की से जब आप शादी करते हो ना और उसकी औलाद होती है, तो उसमें भी बच्चे की माजूरी का इम्कान उतना ही है जितना कज़न मैरिज में है। तो कभी आप
35 साल की उम्र की लड़की से शादी को आप डीमोटिवेट क्यों नहीं करते? उससे निकाह को आप क्यों उसकी हौसला शिकनी आप क्यों नहीं करते? बल्कि हमारा सेकुलर लिबरल तबका तो ये कहता है लड़कियां देर से शादी करें। हालांकि लड़की की देर से शादी में ब्रेस्ट कैंसर का भी चांस उस लड़की को ज्यादा है और बच्चे की माजूरी का इम्कान भी ज्यादा है। लेकिन वहां सब यही दलील देते हैं, भाई रिस्क और बेनिफिट्स उनमें देखा जाता है, उसमें बैलेंस किया जाता है कि फायदे ज्यादा हैं और नुकसान का चांस कम है, तो फिर उस काम को प्रोमोट किया जाता है। और नुकसान का चांस ज्यादा है, फायदों का चांस कम है, तो फिर उसकी हौसला शिकनी की जाती है। तो ये लिबरल सेकुलर लोग इसी वजह से 35 साल की लड़की से शादी को या औलाद पैदा होने को बुरा नहीं समझते कि भाई अगर हम ये कर लेंगे तो सोसाइटी में नुकसान होगा, इन लड़कियों से निकाह कौन करेगा जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है। तो हम भी ये कहते हैं कि कजन मैरिज में भी नुकसान का खतरा है। अगर दोनों अफेक्टेड हो मियाँ बीवी तो फिर बच्चे में माजूरी का इम्कान होता है और कजन में इसका होता है, लेकिन ये इम्कान बहुत कम है और फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो और फिर वाजिब भी नहीं है कजन से शादी करना। कजन से शादी जब होगी जब आपका दिल चाह रहा हो वहां करने का, तो आप करें शादी, नहीं चाह रहा है तो नहीं करें आप। इस्लाम ने कोई डंडे के जोर से ये तो नहीं कहा कि कजन से ही शादी करनी है, लेकिन कजन मैरिज के फायदे इतने ज्यादा हैं कि तलाक का इम्कान कम होता है और खानदानी निज़ाम मजबूत हो जाता है, इससे आपका कल्चर मजबूत हो जाता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो फायदे ज्यादा है, नुकसान का भी इम्कान है, लेकिन वो इम्कान 35 साल की लड़की से शादी से भी है नुकसान का इम्कान। तो जो भी कजन मैरिज के खिलाफ इस तरह तकरीर किया करें ना, तो उसको ये जवाब दिया करें कि पर 35 साल की लड़की से शादी करने में और उससे औलाद पैदा होने में भी माजूरी का इम्कान बहुत ज्यादा है, लेकिन आप वो रिस्क लेते हैं। वजह उसकी है कि अगर रिस्क ना लें तो उन लड़कियों का बड़ा नुकसान होगा, तो कजनों का भी बड़ा नुकसान होगा। उनके लिए अच्छे रिश्ते, आजकल रिश्ते कहाँ मिलते हैं लड़कियों के लिए? खानदान से बाहर शादी करने में लड़कियों के बड़े खतरात होते हैं। तो अगर कजन एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनको एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, पसंद नहीं कर रहे तो नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ने सबसे पहले तरजीह इसको दिया, फन की हो माताब लकुम मिनन निसा, जो तुम्हें पसंद हो उनसे करो। तो अगर कजन के लिए दिल में जज्बात हैं निकाह के तो आप करें, जज्बात नहीं है तो ना करें। तो ये एतराज बनता ही नहीं है इस्लाम पे कि उसने कजन से शादी की इजाजत क्यों दी है। कजन तो सिस्टर होती है भाई, बनाई हुई सिस्टर होती है, हकीकी सिस्टर नहीं होती। वो जो आपकी हकीकी बहन होती है उसके लिए अलग जज्बात होते हैं, कजन के लिए वो जज्बात नहीं होते। और अगर किसी के हैं तो ना करे वो शादी को। इस्लाम ने डंडे के जोर से फर्ज थोड़ी किया कि आपने कजन से ही करनी है। अच्छा मेरे बाकी आपके जवाब तो मैंने दिया नहीं, पूरी मैंने दूसरा मसला छेड़ दिया। तो आपका जवाब ये है कि भाई आप खुद फैसला करें, आपने कजन से शादी करनी है नहीं करनी है। अगर आपका दिल माइल है और कजन का भी दिल माइल है, बिस्मिल्लाह करके शादी कर लें, नहीं तो फिर वही होगा, दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, उनके बच्चे आपको मामू कह जाएंगे। जुल्करनैन हैदर फैसलाबाद से, क्या एक मर्द और औरत का 2 दफा निकाह हो सकता है? मतलब मैंने और मेरी बीवी ने कुछ अरसे पहले अपने घर वालों को बगैर बताए निकाह कर लिया था और हमारे घर वालों की मर्जी से हमारा रिश्ता तय हो गया है। लेकिन अगर अब हमारे घर वालों को पता चला कि हमारा निकाह पहले से ही हो चुका है तो हमारे लिए खुसूसन मेरी बीवी के लिए मसाइल बन सकते हैं कि हम अपने घर वालों को दिखाने के लिए दोबारा निकाह कर सकते हैं और इससे पहले वाले निकाह पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। बराए करम इस चीज को लेकर मैं पिछले दिनों से काफी परेशान हूँ। अगर आपका पहला निकाह 2 गवाहों की मौजूदगी में हुआ था वो हो गया, अब दूसरा निकाह फेक निकाह होगा, तो घर वालों को बताने के लिए, फितने से बचने के लिए अगर आप दूसरा निकाह कर रहे हैं तो कर लें, कोई हरज नहीं है। असल वो पहला ही था जो हो गया, ये ऐसे ही फेक निकाह होगा तो फेक निकाह जितने मर्जी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक अनवर साहब इंडिया से, मेरा सवाल ये है कि एक बाप की सारी औलाद नाफरमान है, सिर्फ नाफरमान ही नहीं बल्कि बाकी भी हैं, मगर इनमें एक फरमाबरदार और खिदमत गुजार है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चे ज्यादा पैदा करो, इस पेड़ में जितने भी बिगड़ेंगे एक तो काम का निकलेगा ना। लोग कहते हैं 2 पैदा करो ताकि तरबियत हो, मैं कहता हूँ 2 ही बिगड़ गए तो क्या करोगे? ज्यादा होंगे तो एक आध तो सही निकलेगा। खैर इस पे मैं काफी दलाइल दे चुका हूँ, ऐसा ना हो इतनी सी बात का लोग क्लिप बना के चला दें। अच्छा मेरे भाई, तो क्या बाप अपनी पूरी जायदाद का मालिक इस एक फर्माबरदार औलाद को बना सकता है? मालिक बनाने से मुराद ये कि बाप ने इसके कब्जे में दे दी हो और बाप को इस पर तसर्रुफ का हक भी बाकी नहीं हो। देखें वसीयत तो जायज़ नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत इसको दी जाए उनको ना दी जाए, ये वसीयत शरीयत में बातिल है। लेकिन अगर वाकई बाकी औलाद बागी है, थोड़ी बहुत नाफरमानी तो छोटी मोटी तो हर घर में होती है, इस बेस पे किसी औलाद को महरूम करना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर परले दर्जे के नालायक हैं, वाकई बागी हैं और सिर्फ एक ही काम का निकला है, तो फिर बाप जिंदगी में उसको सारी जायदाद दे सकता है। लेकिन वही बात जो आपने बताई, हैंड ओवर करे, खुद दस्तबरदार हो जाए, मुकम्मल कब्जे में दे दे, तो फिर वो उसका मालिक बन जाएगा। नॉर्मली ये अमल जायज़ नहीं है, लेकिन अगर वाकई, मैंने बार बार तकरार कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा बागी हैं, वाज़े लफ्ज़ों में बिल्कुल माँ बाप को सही तरीके से सता रहे हैं वो, और इसमें बाप का कसूर भी नहीं है, बेटे ही जालिम है, तो फिर
پھر ایسی صورت میں فرما بردار کو دی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص 4 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس پر کیا حد لگے گی؟ مطلب کس درجے کا گناہ گار ہوگا؟ 5ویں عورت اس کی بیوی کہلائے گی، وہ زنا کے زمرے میں آئے گی، زنا کے زمرے میں آئے گی۔ 4 شادیاں، جب ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو 5ویں جب کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ کلدم ہوگا، وہ زنا ہوگا۔ توصیف مہاراشٹر انڈیا سے، کریانہ دکان میں ناپ تول اور ملاوٹ کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے گڑبڑ کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں کل قیامت میں انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اس پر جہنم کی وعیدیں ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے تباہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، کبیرہ گناہ یہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا بنا میوزک کا گانا سننا اور گانا جائز ہے؟ اگر گانوں سے میوزک ہٹا دیا جائے تو ان کو سننا اور گانا جائز ہے؟ گانا ٹھیک جائز عمل نہیں ہے میرے بھائی، البتہ میوزک نکال دیں گے تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا، یعنی کم درجے کا گناہ ہوگا لیکن ہوگا۔ تو اگر آپ کو پرانے گانے یاد ہیں تو اپنی بیگم کو سنا دیا کریں بغیر میوزک کے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف بہتر زندگی گزارنے کے لیے مسلمان ریاست کو چھوڑ کر غیر مسلم ریاست میں آباد ہو جائے؟ اس شرط کے ساتھ یہ عمل جائز ہے کہ اس کو غالب گمان ہو کہ میرا دین، میرا بھی میری اولاد کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ اگر اس کو خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین وہاں غیر محفوظ رہے گا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ خود فیصلہ کرے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں غیر مسلم اسٹیٹ میں گئے، یا تو وہ مرتد ہو گئے یا وہ مرتد تو نہیں ہوئے لیکن ان کی اولادیں ملحد ہو گئیں یا اولادوں کی اولادیں برباد ہو گئیں، تو ایسے بھی واقعات ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں یہاں بے دین تھے، امریکہ گئے تو دیندار ہو گئے، ان کی اولادیں بھی نیک بن گئیں۔ میں بھی کینیڈا امریکہ گیا ہوں تو وہاں ایسے ایسے نیک خاندان مجھے نظر آئے، میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے نیک تو ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ تو اب اس کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جانے والا ہے وہ کس ماحول میں جا رہا ہے، وہاں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے وہ، تو اب یہ خود فیصلہ کرے۔ وہ مفتی کا کام ہے اصول اور ضابطے کے لحاظ سے مسئلہ بتا دینا۔ تو جس کو اپنے بارے میں خطرہ ہو کہ میرا یا میری اولاد کا دین محفوظ نہیں رہے گا، اس کے لیے موو کرنا جائز نہیں ہے، اور جس کو یہ خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے موو کرنا جائز ہے۔ اسحاق احمد اسلام آباد سے، میں ایک نیم گورنمنٹ ادارے کا ملازم ہوں، میرا سوال جی پی فنڈ سے متعلق ہے۔ ہمارا ادارہ ہم سے جی پی فنڈ کی کٹوتی کرتا ہے، لیکن وہ یہ کٹوتی گورنمنٹ کے پاس جمع کرانے کے بجائے نیشنل بینک آف پاکستان کو بطور فکس ڈپازٹ جمع کروا دیتا ہے۔ بینک ایک فکس منافع جو کہ حکومت کے جی پی مقرر کردہ جی پی فنڈ کے منافع سے کم ہوتا ہے، ادارے کو دیتا ہے، جو ادارہ واپس ملازمین میں تقسیم کرتا ہے۔ تو کیا اس طرح کا جی پی فنڈ کا منافع حلال ہے حرام؟ دیکھیں، آپ کی کمپنی کا وہ رقم بینک میں رکھوانا بھی حرام، اور کمپنی کا اس سے بینک سے سود لینا بھی حرام۔ اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ آپ کی کمپنی جو آپ کی تنخواہ سے کٹوتی کرتی ہے تو وہ رقم کے آپ مالک بنے نہیں ہیں ابھی۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو پھر وہ رقم جب کمپنی بینک میں رکھواتی ہے تو وہ آپ کی رقم نہیں کہلائے گی کہ کمپنی نے آپ کی رقم رکھوائی ہے۔ وہ کہنے کو تو آپ کی رقم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں شریعت میں آپ کی رقم نہیں ہوتی۔ پھر کمپنی جب اس سے سود لیتی ہے تو وہ سود بھی آپ کا سود لینا نہیں کہلاتا، لہذا آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے آپ کو دیر سے آپ کی اجرت دی ہے اور بڑھا کر دی ہے، تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مملوکہ چیز کمپنی کے حوالے کی اس شرط کے ساتھ کہ مجھے بڑھا کے دینا، تو یہ سود ہوگا۔ تو جبکہ ایسا یہاں ہو نہیں رہا ہے، آپ کو ایک رقم ملی نہیں ہے، کمپنی نے کاٹ لی تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں، تو یہ یعنی اجرت میں تعجیل ہے، اجرت معجلہ ہے کہ بھئی اگر یعنی آپ کسی مزدور کے پاس کسی مزدور کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، میری گڑھا کھودو، تو اگر تمہیں شام کو اجرت لینی ہے تو 1000 روپے ہوگی، لیکن اگر ابھی سے ہی ایگریمنٹ کر لو کہ اجرت تمہیں 1 مہینے بعد لینی ہے تو پھر میں 2000 روپے دوں گا، تو یہ اجرت ہی بڑھا کے دی جا رہی ہے، یعنی اس اجرت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اسی وقت مزدور طے کر لے کہ ٹھیک ہے جی مجھے 1 مہینے بعد چاہیے اور 2000 روپے چاہیے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے جی پی فنڈ سے جو منافع ملتا ہے وہ جائز ہے، البتہ کمپنی کا عمل بہرحال حرام ہے کہ اس رقم کو بینک میں رکھوا کے بینک سے سود لینا۔ حجاب میں صرف بال چھپانا کافی ہے یا چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے؟ جوان عورت کے لیے چہرہ بھی چھپانا ضروری ہے۔
طاہر حسین خلیل پور انڈیا سے، ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ کیا صدقہ لینا حلال ہے؟ حلال ہے بھائی۔ نابالغ بچہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا 40واں اور قرآن خوانی ہوگی؟ نہیں بھائی، ہم تو بالغ بچے کی 40واں کے قائل نہیں ہیں، قرآن خوانی کی آپ نابالغ کی بات کر رہے ہو۔ تو بچوں نابالغ بچہ جب فوت ہو جائے تو بس اس کے لیے یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ماں باپ کے لیے سفارشی بنائے، کیونکہ نابالغ بچے کے گناہ نہیں ہوتے، لہذا اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہوتی، اس کے تو گناہ ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا بچہ جنت میں ہی جاتا ہے، یہ اللہ نے اس کو ایک ماں باپ کی وجہ سے ایک نعمت دی ہے۔ ہاں، اس کے لیے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کو ماں باپ کا سفارشی بنا اور اس کی سفارش قبول کر لے، یہ دعا نابالغ بچے کے لیے مانگی جائے گی۔ مفتی صاحب، مقدس اوراق کا کیا کریں؟ مقدس اوراق کو یا تو دفن کر دیں یا ان کو جلا کے اس کی راکھ کو دفن کر دیں، لیکن ایک بات کا خیال کریں، جب آپ جلائیں گے تو کوئی توہین قرآن کا فتویٰ نہ لگا دے آپ کے اوپر، تو اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے۔ بعض دفعہ قرآن جلایا جاتا ہے توہین کی نیت سے، بعض دفعہ جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کی نیت سے، تو اب آپ کی نیت تو قرآن کو توہین سے بچانے کی ہوگی کہ وہ اوراق پاؤں میں نہ آئیں، لیکن اب لوگ کچھ اور نہ بنا کے کھڑا کر دیں مسئلہ، تو پھر آپ بڑے مسائل میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو کہیں سمندر میں بہا دیں مقدس اوراق کو، یا اس کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے۔ آپ نے ایک بیان میں کہا بچوں کو دبا کے سونے دو اور اسکول مت بھیجو۔ اب میرا بچہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب کے بیانات پسند کرتی ہیں تو ان کی بات مانے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، دبا کر سوؤں گا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سنا دیں تاکہ دبا کے جتنا بھی سو جائے صبح اٹھ جائے وہ، کیونکہ سونے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے سوئے گا، 10 گھنٹے سوئے گا، اس کے بعد تو اس کا باپ بھی یعنی خود بھی اٹھے گا وہ۔ تو اس لیے یہ جو بچے نے کہا ہے نا کہ دبا کے سونے دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول نہ بھیجیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جلدی سلا دیں۔ اب ماں باپ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ رات کو جلدی بھی نہیں سوتا اور پھر صبح اسکول جانے کے لیے جلدی اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، بہت دماغ خراب ہوتا ہے بچے کا، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے اسکول جو جانے والے بچوں کی صحتیں خراب ہوتی ہیں، چھٹیوں میں ان کی صحتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے کے لیے زیادہ نیند بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اسکول سے زیادہ نیند کو فوکس کریں، پہلے اس کی جسمانی گروتھ ہونے دیں، پھر وہ آگے اس کو علم کا راستہ پورا پڑا ہوا ہے۔ ابھی صحت ہی خراب ہو گئی بیچارے کی تو کیا پڑھے گا وہ آگے جا کے، پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے بچہ۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ اسکول سے نکال دیں، میرا مقصد ہے اس کی نیند کو پورا کرنے دیں۔ اگر آپ رات کو بچے کو جلدی نہیں سلا سکتے تو پھر اسکول چھڑوا دیں، اس سے آپ ٹیوٹر لگوا دیں کوئی گھر میں۔ اگر اسکول پڑھانا ہے تو پھر رات کو جلدی سنائیں، عشاء کے فوراً بعد بچے کو سلا دیں تاکہ وہ دبا کے گہری نیند سوئے۔ تو عشاء کے فوراً بعد سوئے گا تو پھر فجر تک بہت اچھی نیند ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی کم وقت کی نیند پوری نہیں تو پھر کچھ اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی کو چھوٹی عمر میں کوئی بیماری لگ جائے تو اسے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، بتا کے کرنی چاہیے، بھائی بچی میں یہ خرابی ہے تو کر لیں۔ موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ فواد علی مردان کے پی کے سے، غائبانہ نماز جنازہ کیسی ہے؟ کیا غائبانہ نماز جنازہ احادیث سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور روایت میں حضرت ام کلثوم کا بھی ملتا ہے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معمول نہیں تھا غائبانہ نماز جنازہ کا، اور صحابہ نے تو پڑھی نہیں ہے۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، مشرکین کہا کرتے تھے، کوئی خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نہ کرتے، یہ مشرکین کا نظریہ۔ ہمارا نظریہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ کرتے۔ تو ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو، اور نبی نے بھی صرف نجاشی کی پڑھائی ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا جنازہ معجزاتی طور پر اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اس بارے میں احناف کا موقف بہت مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نبی کی خاصیت تھی اور نجاشی کی خاصیت تھی، ورنہ غزوہ احد میں کتنے صحابہ روم سے جب حضرت خالد بن ولید کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ نبی نے نہیں پڑھائی، اور بہت سارے لوگ کہاں کہاں شہید ہوئے جو بہت بڑے مقام والے تھے، لیکن نبی نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اس لیے اس بارے میں یہی ہے کہ جنازہ سامنے ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے۔ نبی کا عام معمول یہی تھا، صحابہ کا معمول یہی تھا۔ البتہ بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، تو اگر کوئی فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے تو وہ پھر اس کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے، وہ پھر تحقیق کر نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے، میں ان کی رائے کو فالو کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہو تو پھر تحقیق کی دنیا میں تو یہی بات راجع ہے کہ یہ جیسے آج کل لوگ پڑھا رہے ہیں فلاں فلاں علاقے میں شہید ہو گیا، چلو جی غائبانہ نماز جنازہ، تو بھئی صحابہ کیوں نہیں کر؟ صحابہ کے دور میں تو کہاں کہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں صحابہ نے پڑھائی ہے غائبانہ نماز جنازہ؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ نبی کی خاصیت تھی۔
पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, हमारी एक बहन है जो बैरून मुल्क में है, इनके चिड़चिड़े मिजाज, बिला वजह की रोक टोक और हसद की आदत की वजह से हम बहनें, ख़ास तौर पर मैं बहुत परेशान हूँ। इनके लिए दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। दिल से दुआएं तो सुना है भाई, बद्दुआएं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ मैं, मगर मैं ज़बान पे नहीं लाती क्योंकि मुझे सिला रहमी की अहमियत भी मालूम है। तो ऐसी सूरत में इनके साथ कैसा मामला रखूँ? माशाल्लाह आप ज़बान से बद्दुआ नहीं करती, सब्र करती हो, ये सिला रहमी का अल्लाह आपको बेहतरीन बदला देगा। बाकी अगर कोई बहन बहुत ज़्यादा हसद में है और चिड़चिड़ा मिजाज है तो ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखें आप उनसे। आप अपने घर में घर बार में मशगूल रहें। कभी कभार हेलो हाय कर लिया, जहाँ देखा मूड ऑफ होने लगा लाइन काट दिया आपने। तो इस तरह से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, ज़्यादा फ्री ना हो उनके साथ। जुनेद खान लाहौर से, मेरा मसला ये है कि भाई की घरवाली यानी भाभी से मैं बिला ज़रूरत बात नहीं करता, मगर ये बात घर वाले नहीं समझते और मेरी बात नहीं मानते। मुफ्ती साहब आप ही मुझ पर ये एहसान करें कि इनको समझा दें। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इंशाल्लाह ये ख्वाब एक दिन पूरा हो जाएगा कि मैं आपसे मिलूँ। आमीन। जुनेद खान लाहौर से, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे हम आपसे। बाकी देखो भाई, भाभी, जवान भाभी से बिला तकल्लुफ़ यानी बात करना, गपशप, हंसी मजाक ये जायज़ नहीं है। भाभी और देवर का शरीयत में पर्दा है। कोई ज़रूरत से बात करनी हो या सफ़र से आए हों तो सलाम दुआ की हद तक ठीक है पर्दे में, लेकिन बेतकल्लुफ़ होना ठीक नहीं है। तो अगर आप बिला ज़रूरत बात नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। घर वाले अगर इसरार कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो गुनहगार होंगे। ला ताअत लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। मुफ्ती साहब किसी ऐसी किताब का बता दें जिसमें सहाबा के वाक़यात हो। हयातुस सहाबा बेहतरीन किताब है जिसमें सहाबा के वाक़यात हैं। वसीम रावलपिंडी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वसीम रावलपिंडी ने ये मसला पूछा है। मैंने कहा पूरा ही बैंक का नाम ही ऐसा हो गया, वसीम रावलपिंडी। वसीम साहब ने रावलपिंडी से पूछा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंश्योरेंस की जॉब करना कैसा है, जायज़ नहीं है? मिसेस तारिक शाह कराची से, मेरे शौहर ने मुझे मजाक में 2 दफ़ा कहा है कि जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जिससे चाहो शादी कर लो, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मगर वो कह रहे मेरी बिल्कुल भी नीयत तलाक की नहीं थी। क्या तलाक हो चुकी है? तलाक की नीयत नहीं थी तो इतना वाज़ेह करीना मौजूद है, जा मैंने तुझे आज़ाद किया जिससे चाहो शादी कर लो, तो ये तलाक ही के अल्फाज हैं। आगे पूरा बता दिया कि जिससे चाहो शादी कर लो, इससे वाज़ेह क्या करीना होगा? तो इसलिए इससे तलाक़ बाइन वाक़ हो चुकी है, क्योंकि मैंने तुझे आज़ाद किया। अगर यूँ कहते ना मेरे निकाह से तुम आज़ाद हो तो फिर ये सरी अल्फाज हैं, या मुझसे तुम आज़ाद हो फिर ये सरी हैं, लेकिन मैंने तुझे आज़ाद किया ये किनाया के अल्फाज हैं। हमारी इस पे जामित रशीद की पूरी तहकीक है जो मैंने एक दफ़ा पूरी रिकॉर्ड करवाई थी लफ्ज़ आज़ाद के बारे में। तो मैंने तुझे आज़ाद किया ये किनाया के अल्फाज हैं, आगे साफ पता चल रहा है जिससे चाहो शादी कर लो। तो ये 2 दफ़ा किनाया तलाक दी है, तो किनाया से लाहिक नहीं होती, लिहाजा ये एक तलाक़ बाइन वाक़ हुई है। तो एक तलाक हो चुकी है, बाइन है। बाइन का मतलब है दोबारा निकाह करेंगे आप तो रह सकते हैं, और इद्दत के बाद आप जहाँ चाहे शादी कर सकती हैं। अगर शौहर के साथ ही रहना चाहें तो इद्दत के अंदर भी अपने शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है। तो आपको चाहिए निकाह की तजदीद कर लें, और अगर आप नहीं रहना चाहती तो इद्दत के बाद फिर कहीं और शादी करें। बीवी का शौहर से कोई पर्दा ज़िंदगी में नहीं है तो शौहर बीवी के मरने के बाद इसको गुस्ल क्यों नहीं दे सकता? ये इख्तलाफी मसला है। बीवी शौहर को मरने के बाद देख सकती है, गुस्ल दे सकती है कि नहीं दे सकती, इसमें अइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ दलाइल हैं। तो पहले मैं JTR पे दलाइल रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, दोबारा मौका मिला तो दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ तो स्पीड के साथ मैं मसाइल का जवाब देता हूँ। तो ये मसला मैं मुदल्लल इंशाल्लाह किसी वक्त रिकॉर्ड करवा दूंगा। तो एहतियात इसी में है कि मसला इख्तलाफी है तो गुस्ल ना दें, उससे क्या जा रहा है, गुस्ल बहुत से लोग हैं गुस्ल देने के लिए। अगर कोई शख्स सदका की नीयत करे लेकिन फिर भी अदा नहीं करे तो क्या होगा? नीयत करने से सदका करना फ़र्ज़ नहीं हो जाता, ज़बान से मन्नत मानेगा तो फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इसलिए नीयत करे ना करे तो बस यही है कि नेकी की नीयत की। हदीस में आता है कोई नेकी की नीयत करे फिर ना भी करे ना वो नेकी, तो भी एक सवाब नीयत का उसको मिल जाता है, लेकिन बेहतर है कि कर ले जब नीयत की है। क्या यूट्यूब चैनल पर थंबनेल में अपनी तस्वीर को फोटोशॉप से खूबसूरत बनाना जायज़ है, जबकि ऐसी शक्ल हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है? धोखा है, लोग समझेंगे इतना हसीन जमील हकीकत में ना हो, तो गैर अखलाकी हरकत है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नाजायज़ है, हराम है, नाजायज़ की तो कोई दलील हो। हाँ, धोखा अगर लोगों को हो रहा है फिर तो नाजायज़ है बिल्कुल। जैसे रिश्ते वाले भेज रहे होते हैं ऐसा एडिटिंग करके कि लड़का ऐसा लग रहा होता है भी 18 साल का है, होता वो 75 साल का है, तो या लड़की ऐसी एडिटिंग करके लड़के वालों को तस्वीरें दिखा दे कि वो बंदा समझे कि पता नहीं क्या है ये। जहाँ धोखा होगा वहाँ तो बिल्कुल हराम है, जहाँ धोखा नहीं है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत है जिससे बचना लाजिम है। अगर शादीशुदा औरत 40 दिन में भी एक दफ़ा, अच्छा भाई देखो ये हया के ख़िलाफ़ मसाइल जो है ना ये इस चैनल पे ना पूछा करो,
مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے.